بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ پورے اس وقت پاکستان میں بلکہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر بھی سہیل آفریدی کا جو دورہ لاہور ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو جتنی توقع تھی ان کو رسپانس اس سے کہیں زیادہ ملا ہے۔ تاثر یہ تھا، خیال یہ تھا کہ لاہور بہت ڈرا ہوا ہے، پنجاب ڈرا ہوا ہے، کیونکہ ماضی میں ماضی قریب میں کوئی بڑا جلسہ جلوس وہاں پر نہیں ہو سکا، اور پھر جو پنجاب پولیس نے جس انداز میں ہینڈل کیا، ورکرز کو پرچے اور خواتین کو پکڑنا، مردوں کو پکڑنا، تو ایک ایسا تاثر تھا کہ ایک خوف و ہراس کی فضا ہے۔ لیکن سہیل آفریدی نے وہاں جب قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے لاہور میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ ایک لیڈر کو ترس رہے تھے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو پنجاب کی قیادت ہے، جو حماد اظہر صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، اور بھی جو بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس طریقے سے منظر عام پر نہیں ہیں۔ بلکہ میں یہاں پر آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جانا چاہتے تھے حماد اظہر صاحب کے گھر، لیکن رپورٹڈلی انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں ہوں نہیں، میں چھپا ہوا ہوں، تو اب کس سے تعزیت کریں گے۔ حالانکہ یہ ایک سمبولک ٹرپ ہونا تھا، اور جس طرح وہ یاسمین راشد صاحبہ گرفتار ہیں لیکن وہ ان کے گھر گئے، سہیل آفریدی صاحب میاں محمود الرشید کے گھر گئے، شاہ محمود قریشی کے گھر گئے، وہ کوئی انہوں نے جو پارٹی کے لوگ تھے جن کی قربانیاں ہیں اور جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک ڈسٹنکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں ان کو ایسا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا شاید وہ کوئی گورنمنٹ سے ڈیل کر گئے ہیں، عمران خان کا جو نظریہ ہے مزاحمت کا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو ان سب کے گھروں میں گئے ہیں سہیل آفریدی۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ بار میں جیسے ان کا استقبال اور جس طریقے سے پذیرائی اور بھرپور انداز میں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ ایک لیڈر کی تلاش میں تھا، اور جو لیڈرشپ ابھی بہت برا لگے گا حماد اظہر کو، مجھے پتہ ہے، بڑا وہ ایک بڑے طریقے سے انہوں نے جو لاہور کا الیکشن تھا اس میں بھی انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی کر کے ایک اپنے کزن کو اپنی سیٹ کے لیے کھڑا کیا، اور اس کا نتیجہ دھاندلی تو ہونی تھی لیکن وہ امیدوار بھی ٹھوس ہوئی تھا۔ تو اور پھر اس کے بعد اب سہیل آفریدی کو کہنا کہ وہ ان کے گھر نہ آئے، تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک یہ کمپرومائز رہے ہیں، یا ڈرے ہوئے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ اس طریقے سے چلانی چاہیے۔ لیکن بہرحال جو آج جو سہیل آفریدی کا دوسرا دن ہے، اور جیل میں تو جانے کی اجازت نہیں ملی انہیں کسی سے ملنے کے لیے، لیکن سینیٹر اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، ان سب کے گھروں میں وہ گئے، اور ضلع شاہ کے گھر بھی جانا ہے انہوں نے، اور بھی ورکر سے حیدر مجید کے گھر رات چلے گئے تھے۔ تو ایک وہ جو پنجاب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لیڈر کی ضرورت ہے، لوگوں کے جذبات ویسے ہی ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ابھی سنواتا ہوں جو چیلنج دیا سہیل آفریدی نے، اس نے مریم نواز کو یہ چیلنج دیا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اب پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، عمران خان کی بات ختم ہو گئی ہے، تو آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں فیسیلیٹیٹ کروں گا، آپ کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی دوں گا، آپ پشاور میں جلسہ کریں اور ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، اور پھر دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرف ہیں۔ سنیے ذرا۔ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے جو ہیں ختم ہو چکی ہیں، تو آج اس ٹائم ابھی کیا ٹائم ہے؟ 1:30 بج رہے ہیں۔ کل اتوار کا دن ہے، 6 بجے میں مینار پاکستان میں جلسہ اناؤنس کرتا ہوں، اور یہ اپنے لیے گراؤنڈ پسند کرے جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنا چاہ رہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے زیادہ لوگ لے کر آئے گا۔ کل کا دن اگر نزدیک ہیں اور ان کو کیونکہ ان کے ذہن بھی پینٹیم 1 والے ہیں، زیادہ کام نہیں کرتے، تو کل کا دن بھی لے لیں۔ اگلے ہفتے کو یہ اناؤنس کرے، میں خیبر پختونخوا میں ان کے لیے سٹیج بھی سجاؤں گا، اگر یہ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے لوگوں کو، ٹرانسپورٹ بھی میں دوں گا، یہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں اور میں لاہور میں جلسہ کروں گا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں یا ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جو سہیل آفریدی نے جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، اس کے حوالے سے ذکر کیا، اور کہا کہ ان کے تمام اراکین اسمبلی، ان کے ساتھ آنے والے لوگ، خود ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ نہیں اس کو بھولیں گے، اور یہ ایک اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید
یہ کچھ بہتر ہوں گے، لیکن یہ تو ہماری جو توقعات ہیں یا جو ہم سمجھتے تھے اس سے بھی کم نکلے. سنیے ذرا. تمام لوگوں سے مل کر خوشی بھی ہو رہی ہے، لیکن پارلیمانی روایات تو آپ سب نے دیکھا کہ کل کیا پوزیشن تھی، اور جو یہ لوگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے، تو ان کا جمہوری اقدار بھی ہم نے دیکھے، ان کی تہذیب بھی ہم نے دیکھی، ان کی اخلاقیات بھی ہم نے دیکھے، اور ان تمام چیزوں کا ہم نے جنازہ کر دیکھا، اور یہ ان کی ذہنی اور اخلاقی بستی کا منہ بولتا ثبوت ہے جو انہوں نے کل ہمارے پارلیمنٹرین کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا. پنجاب پولیس تو پھر بھی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اصلاح کر رہی ہے، ان کی ذاتی ملازم ہے. اچھا، پھر ایک پروپیگنڈا بہت کیا جاتا رہا کہ جی پنجاب کے، یعنی وہ آ گئی سوشل میڈیا پر، عظمہ بخاری صاحبہ بھی آ گئیں کہ جی وہ انہوں نے ہم پر تنقید کی اور ہمیں بہت برا بھلا کہا، اور اب یہ پنجاب کو یہ کہہ رہے ہیں. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے مینا خان نے ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں نے جو پیار دیا ہے، لاہور نے جو پیار دیا ہے، ہم تو اس کو بھول ہی نہیں سکتے، اور یہ تو پارٹی زندہ ہے یہاں پہ، اور یہ تو چند جو لوگ ہیں جن کا ٹولہ ہے جو یہاں پر جنہوں نے حکمرانی جو کر رہے ہیں، یہ تو سب کچھ انہوں نے یہ کیا. پنجاب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہیں، لاہور کے لوگ زندہ دلا ہیں، اور جب بھی عمران خان نے ان کو کال دی ہے، ان سے بات کی ہے، تو ہمیشہ سے انہوں نے عمران خان کی کال پہ نکلے بھی ہیں، عزت بھی دی ہے. کل جو ہوا اسمبلی کے اندر، وہ میں سمجھتا ہوں صحافی بھی نہیں تھے، صحافی تو لاہور کے اچھے لوگ ہیں، وہ تو کچھ ڈاؤٹ تھے، وہ پیرول کے اوپر تھے، تو انہوں نے تو اس کو مطلب اس کے ساتھ انصاف کرنا تھا جو ان کو ملا تھا. ڈونٹ مائنڈ دیم، ہم خوش ہیں لاہوریوں سے، پنجابیوں سے. لاہور اور پنجاب کے حکمرانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، ان کی وجہ. تو بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس نے جوڑ دیا ہے پی ٹی آئی کو اپنی قیادت کے ساتھ، اور اب اس بات پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جو واپسی کا سفر ہے لاہور سے، کیا وہ جی ٹی روڈز کرنا چاہیے. سہیل آفریدی صاحب، راستے میں بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے لوگ ہیں، کبھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پی ٹی آئی نے اس طرح کی نہیں کی وہاں پر، تو لیٹس سی وہ اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن لاہور، سہیل آفریدی نے جو عمران خان کا شہر تھا اور پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے اس کو ثابت کیا ہے وہاں پر جا کے. اور دوسری بات، جس طریقے سے وہ ملے ہیں لوگوں سے، جس طریقے سے مسکرا کے انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کو آفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھیوں کو پکڑا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، لیکن سہیل آفریدی کے چہرے سے مسکراہٹ جو ہے وہ نہیں گئی. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ پنجاب اور کے پی کے اور یہ سندھ اور یہ بلوچستان، یہ سارا عمران خان کا ہے، اور پولیٹکس ہی پاکستان کا آنے والا جو ہے نجات کا ذریعہ ہوگا، جمہوریت ہی ہوگی، اور وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پر امید ہے. اچھا، ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ جناب عمران خان، کے پی کے میں تو ترقی نہیں ہے، کے پی کے تو کھنڈر ہے، وہ عظمہ بخاری بیٹھ جاتی ہے روز، اور بھی مریم اورنگزیب بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور جناب کہ وہ جی لاہور پتہ نہیں کیا ہو گیا، 90 پروجیکٹس ہیں میرے چیف منسٹر کے، میں تو کچھ بیان نہیں کر سکتی، 1 کروں 2 کروں 4 کروں 5 کروں. عجیب گفتگو کرتے ہیں. تو یہ میں آپ کو آپ دیکھیں کہ پشاور کتنا خوبصورت ہے. پہلی دفعہ جو کے پی کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر لوگوں نے یہ ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں. دیکھیں، سب سے موٹر ویز ہیں، یہ آپ یہ چل رہے ہیں، ہم نے اس میں لگا دیا لوپ میں، اس میں ہزارہ موٹر وے ہے، اس میں جو وہ سڑکیں ہیں جو پشاور کے اندر کی سڑکیں ہیں، پھر اس کے علاوہ دوسرے شہروں کی سڑکیں ہیں. اب دیکھیں، پشاور ایک بڑا قدیم شہر ہے، لیکن اندر اس کے جس طریقے سے کنسٹرکشن کی گئی ہے، جس طریقے سے سڑکیں بنائی گئی ہیں، جس طریقے سے تجاوزات کو ہٹا کے یہ اس شہر کو خوبصورت بنایا گیا، تو ذرا دیکھیں یہ نظارہ. یہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پشاور ہے یا یہ پاکستان کی کوئی جگہ ہے. کبھی کسی نے اس سائڈ کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. مین سٹریم میڈیا پہ جب بیٹھتے ہیں، اتنے خوارج یہ ہو گیا، اتنے یہ ہو گیا، دہشت گردی ہو گئی وہاں پر. اس کے علاوہ کوئی پشاور کی کے پی کے کی ترقی کی کوئی خبر ہی نہیں چلنے دیتے، آنے ہی نہیں دیتے. یہ جناب دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے، اور اتنے جو سیاح جاتے ہیں ریکارڈ میں. اور پھر دیکھیں ایک بات، صرف بیانیے کی بنیاد پر کبھی ووٹ ملتا ہے؟ 3 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، تیسری دفعہ تحریک انصاف کو جو لوگوں نے پشاور میں کے پی کے میں ووٹ دیا. ویسے تو ووٹ وہ پنجاب میں بھی دیا، اور اسی بات کا ذکر آپ نے سنا
جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے کیا کہ پنجاب کے لوگ تو نکل آئے 8 فروری کو اور انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کو. تو یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ کا جو دورہ لاہور کا اور موٹر وے کے ذریعے پنجاب کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے، اور اب اگر وہ جی ٹی روڈ سے واپس آئیں تو جناب، اور پھر ان کا جو چیلنج ہے کہ آئیے آپ کریں جلسہ پشاور میں اور ہمیں کرنے دیں مینار پاکستان میں، اس نے پی ٹی آئی کے اندر ایک سیاسی تحرک پیدا کر دیا. اور یہ اس میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں جو پنجاب حکومت نے کی ہیں، باتھ روم بند کر دو، روٹیاں بند کر دو، چائے بند کر دو، دکانیں بند کر دو، لبرٹی بند کر دیا، اوریگا مارکیٹ بند کر دی، تو وہ سارے شہر میں سہیل آفریدی رات کو کبھی داتا دربار، کبھی کینٹ میں، کبھی کسی اور جگہ، لوگ ہی لوگ ہر طرف، سر ہی سر ہر طرف، جھنڈے جھنڈے پی ٹی آئی کے ہر طرف. کیا ہے یہ آپ کا 4 سال کا پروپیگنڈا؟ کیا کچھ نہیں کہا آپ نے عمران خان کو؟ اور وہ سمجھ میں جو اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو لیڈرشپ نہیں لانی پڑے گی. یہ جو ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھروں میں نہ آؤ، میاں اسلم اقبال ایک بڑی مرنجا مرنج شخصیت ہیں، لیکن ظاہر ہے اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فیس کر سکیں، اور انہوں نے ایک راہ دوسری لے لی ہے تو احترام کرنا چاہیے. تو عالیہ حمزہ بہت کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایک خاتون ہے اور وہ خود بھی آج کل چھپی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں. کریڈٹ گوز ٹو ہر فار اے لاٹ آف تھنگس، بٹ یو نیڈ نیو لیڈرشپ جو موجود ہو وہاں پر، جیسے سہیل آفریدی نے آ کے ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے پنجاب میں، کے پی کے سے آ کے 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی لیڈرشپ، اور لوگ نکل آئے ہیں باہر دیوانہ وار. تو یہ لیکن یہ حکمرانوں کے لیے ایک بڑی کپ کپی کا عالم ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. دورہ لاہور نے مجھے تو یہ بتایا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے پاس.